بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں یہ آتا ہے کہ اب تیری اصلاح ہو چکی ہے، اس لیے اب کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، اور گناہوں پر شرمندگی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، رہنمائی فرمائے۔ دل میں آتا ہے، بھائی اللہ کے بندو، دل کے سارے خیالات رحمانی نہیں ہوتے یار۔ بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ دیکھو، اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، اصلاح کے آخری سانس تک۔ میرے فرمائے لگے تقریباً 2 لاکھ کے قریب باتیں ہوتی ہیں اصلاح کی، جس میں پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی 2 لاکھ کے قریب ہے مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ پھر اصلاح کی فکر ہے نا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے الحمدللہ۔ اصلاح ہم آج میں اصل سے پہلے مجلس میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہو گیا۔ ہاں، اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، ہمارے اکابر حضرات علماء کرام فرمائے اس حدیث کی وجہ سے بہت ڈرتے تھے۔ ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث مبارک حدیث شریف گزری، اور بھی شاید مبارک کتب حدیث میں ہو بھی حدیث کہ ایک آدمی جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت سے ایک بالش قریب رہ جاتا ہے، ایک بالش سے۔ پھر کوئی ایسا محرومی والا بدبختی والا عمل کرتا ہے اور سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی معصیت میں گزری، نافرمانی میں گزری، بس آخر میں کوئی ایسا خوش بختی والا عمل کر لیا اور وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن گیا۔ اسے آپ دیکھ لیں، بخاری شریف میں یہ آدمی کے بارے میں بھی ہے اور عورت کے بارے میں یہی واقعہ منقول ہے کہ پوری زندگی گناہ میں گزری، پوری زندگی گناہوں میں معصیت میں گزری، لیکن صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس پانی پلانے میں اتنا خلوص تھا کہ بس وہ پوری زندگی کے گناہوں کے لیے کفارہ بن گیا، یہ نہیں کفارہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور مغفرت فرما دی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمارے مسکین شریف کے بڑے بزرگ فرمانے لگے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، اور ہر گناہ میں بس ہر گناہ میں ڈر یار کہیں ہے یہ پڑھ کا ذریعہ نہ بن جائے رہا۔
دل میں یہ آتا ہے کہ اب تیری اصلاح ہو چکی ہے، اس لیے اب کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ بھائی یہ خیال ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خیال اس خیال کے مفتی تو آپ کے نفس ہیں یاد رکھنا۔ ہاں نہیں، یہ نفسانی خیال ہے۔ اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، قدم قدم پر اصلاح کا ہم کہتے ہیں اصلاح میں دعویٰ نہیں، دعا ہے ہر وقت یاد رکھنا۔ اور گناہوں پر شرمندگی کم ہوتی جا رہی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، رہنمائی فرمائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ بس کوشش کرنی ہے، گناہ سے بچنے کی ہے، اللہ کوشش پوری رہے۔ ہمارے عظیم روسا مدینہ منورہ میں حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر گناہ میں آگ چھپی ہوتی ہے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارٌ وَقُودُهَا، کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو اس پر فرماتے ہیں کہ ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر معصیت میں گناہ میں آگ چھپی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو گناہوں پر شرمندگی کم ہوتی ہے۔ بھائی گناہوں پر شرمندگی کم ہوتی ہے، یہ کمی کی نشانی ہے۔ بلکہ گناہ پر ہے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ پر اول تو اللہ گناہ سے حفاظت کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا مبارک انداز فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے ہر شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مبارک اللہ فرماتے، گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی۔ پھر بھی کسی پر کوئی نفس و شیطان کا غلبہ ہے، گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے، اللہ سے معافی مانگنے لگا بار بار ہے۔ یا اللہ میرے اوپر نفس و شیطان حاوی ہے، آپ میری حفاظت فرمائے، اس کے غلبے سے اللہ، یا اللہ میری حفاظت فرمائے۔ ڈر بہرحال لگا رہنا چاہیے۔ پھر میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا اور فرمائے لگے، تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وہ سابس آتے رہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تھوڑے بہت گناہوں کے خیالات وہ سابس آتے رہتے ہیں، اور فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ بلکہ میرے ہر جامع شفیع فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل۔ الحمدللہ آج کے دن کے آپ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں،
مجھے امید ہے کہ آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے الحمدللہ۔ کوئی ہو جائے غلطی اللہ سے معافی مانگ لیا کرنا۔ میں ازبکستان کے نیک سفر میں جانا ہوا، وہاں پر ازبکستان میں بخارا، تاشقند، سمرقند، ترمذی شریف، بخارا میں حاضری ہوئی تو وہاں عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی۔ بخارا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شہر، وہاں پر عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے ماتھے کے اوپر یہ مبارک حدیث لکھی ہوئی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ بعض روایتوں میں شاہی الفاظ بھی ہوں اور مجھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لیکن مجھے ایسے مختصر ایسے آپ پڑھتا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب سے پہلے ہی اپنا حساب کر لیا کرو۔ کل بھی تو حساب ہونا ہے، نہیں رکھنا۔ فرمایا اس سے پہلے ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیا کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کرو یا کرو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اعمال سے پہلے ہی اعمال کے حساب سے پہلے ہی اپنے اعمال کا حساب کر لیا کرو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم، بس محاسبہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا، پھر وہاں پر نیچے پھر ایک پوری سوالات کی، اس حدیث شریف کے نیچے سوالات کی فہرست لکھی ہوئی۔ میں چونکہ آگے جلدی میں آگے وہ بس میں ہمارے جو قافلے کے حضرات تھے وہ سوار ہو رہے تھے، بس مجھے پہلے سوالوں پر کچھ نظر ہے، سوال پڑھی، پہلا سوال یہ لکھا ہوا تھا، پہلا سوال ہے هل صلیت الفجر مع الجماعہ، یہ پہلا سوال یہ لکھا ہوا تھا، اعمال کا محاسبہ ہے۔ هل صلیت الفجر مع الجماعہ، کیا آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ہے یا کیا؟ ہاں، ایسے ایک لمبی فہرست سوالات کی، انہیں اپنے اعمال کے محاسبے کے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ میں سے کسی نے کوئی پڑھی ہے کسی جگہ فہرست ایسی پڑھی ہے؟ کسی کو معلوم ہو جائے؟ بہرحال وہاں مسجد کے ماتھے پر ہی لکھی ہوئی تھی۔ مجھے پہلا سوال یاد ہے، پہلا سوال یہ تھا محاسبے کا کہ هل صلیت الفجر مع الجماعہ، کہ آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ پھر ایسی ہے یہ مومن کی شان یہی ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے تو پہلا کام ان کا نماز ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نہ ہو جاتا ہے، بعض ساتھی ہیں کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے ان کے پر۔ میں ایک مرتبہ جامع مدنیہ میں فجر کی اذان کے فوراً بعد ہی میں مسجد میں حاضر ہوا۔ ہمارے بھائی نام اللہ ہیں، اب بھی ہیں وہاں پر ماشاءاللہ، وہ طلباء کو جگا رہے، طلباء کو یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات، طلباء بھی اس وقت غالباً پہلا سال ہی تھا، مجھے لگتا ہے پہلا سال تھے، ہاں پہلے درجے کے طلباء تھے اس سال، پھر دوسرے سال پہ طلباء اللہ کا شکر ہے اور چلے گئے۔ وہ فجر کے بعد وہ طلباء کو جگا رہے ہیں فوراً فجر کے بعد۔ میں ان سے کر رہا بھائی ابھی نماز میں پونا گھنٹہ باقی ہے، فجر کی نماز میں پونا گھنٹہ باقی، چلو ان کو 15-20 منٹ اور سو لینے دو۔ تو مجھ سے کہنے لگے میں ان کو جگا نہیں رہا، میں ان کو ہوشیار کر رہا ہوں، ان کو جگا نہیں رہا، ان کو ہوشیار کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ابھی ایک مرتبہ اور سونا ہے۔ تو بھائی ہوشیار تو چاہے آپ جو ہے جلدی کرنا شروع کر دیا کریں، بعض کی نیند سخت ہوتی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مولانا عمر صاحب یہاں تو مخواہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، گھر میں بعض دفعہ زور لگتا ہے اٹھانے میں۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرما۔ بچے ہیں جب گھر چلے جاتے ہیں چلو پھر کچھ گھر کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں تو ایسے ہے کسی کی نیند سخت ہو نا وہ خود ہی کہہ دیا کریں بھائی مجھے 1-2 مرتبہ اٹھا دیں، نہ اٹھیں تو پھر پانی کے چھینٹے پانی کے چھینٹے میرے چہرے پر ڈال دیں۔ یہ چھینٹے مارنا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ہاں اللہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کل ایک آدمی اپنی گھر والی کو جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، رات کی نماز کے لیے نماز کے لیے جگاتا ہے، اور وہ اس کی آنکھ نہیں کھلتی، پھر اس کو آگے چھینٹے مارتا ہے پانی، تو اللہ میاں اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں ایسی اگر گھر والی ہے وہ اپنے خامن کو اٹھاتی ہے پھر وہ نہیں اٹھتا بات تو پھر وہ اسے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے سب چیزیں الحمدللہ۔ ہاں رات کو تاخیر سے آرام کریں تو فجر کی کوشش کریں فجر کی نماز پڑھ کر آرام کر لیں، چلو بعد میں آرام کر لیں۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ فجر کی نماز کے بعد سونے کی جو وعید ہے وہ حرم اور مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ وعید تب ہے جب بغیر نماز پڑھے سوئے رہے الحمدللہ۔ ہم باقی نماز پڑھ کر اگر کسی رات کو تاخیر سے آرام کیا ہے تو پھر یہ فجر کی نماز پڑھ کر آرام کر لیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں اب تو خیر کچھ ابھی تو سفر نہیں، جب پہلے صحت کے زمانے میں سفر کرتا تھا تو رات کو کبھی یہاں پر 2 بجے کبھی 3 بجے یا ایسے ہی کبھی فجر کی اذان سے پہلے پہنچتا، تو پھر یہی تھا کہ الحمدللہ تو پھر نماز پڑھ کر ہی آرام کرتا، فجر کی نماز پڑھ کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے۔ جماعت و قریب ہوتا ہے جماعت سے پڑھ لیتا، ورنہ پھر ایک ساتھی مجھے آپ اگر زیادہ غلبہ ہوتا نیند کا پھر ایک ساتھی سے کہتا مجھے آپ جماعت کروا دیں، میں نماز پڑھ کے پھر آرام کر لوں۔ ایسے کبھی کوئی ایسی کوئی تھکاوٹ کی صورت ہو گنجائش ہے، پھر مسافر کے لیے اور بھی گنجائش ہے الحمدللہ۔ ہمارے نیک عالم دین جب تشریف لائے بیان کے لیے، تو بیان کے بعد ان سے پوچھنے لگے آپ نماز کھانے سے پہلے پڑھنی یا کھانے کے بعد پڑھنی ہے؟ آپ نماز کھانے سے پہلے پڑھنی ہے کھانے کے بعد پڑھنی ہے؟ تو ماشاءاللہ شیخ الحدیث سے فرمانے لگے مہمان سے یہ نہیں پوچھتے ہیں، مہمان سے نماز نہیں جو ہے ہاں نہیں، یہ فرمایا کہ مسافر سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ آپ نے نماز کب پڑھنی ہے، ان سے تو کھانے کا پوچھتے ہیں کہ آپ نے کھانا کب کھانا ہے۔ ان کے لیے تو اللہ نے کھلا وقت رکھا ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، چلو الحمدللہ وہ سفر میں ہے تو الحمدللہ ان کے لیے گنجائش ہے الحمدللہ۔ آپ کی اور مقیم کی اور مسافر کی نماز میں ہی فرق ہے الحمدللہ۔ ہاں ہم نے ظہر کی 12 رکعتیں پڑھنی ہے اور انہیں 2 رکعتیں پڑھ کر آ گئے گاڑی میں سوار ہونے۔ ان الدین یسر، دین میں بڑی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو بھائی جزاک اللہ، یہ آپ کی پرچیاں ہوتی ہیں، یہ اصل میں حال ہوتے ہیں، حال یہ تو اللہ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے، بڑوں کا ہی فیض ہے، ورنہ انہی پرچیوں کے سوالات میں یہ خط کے ذریعے لکھتے تھے ہمارے، اور پھر ان کی لیکن وہ اللہ کا شکر ہے، چلو اب چلو تھوڑا بہت خیر کی کلمات چلو مجلس میں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ کمزوری کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے ہم جیسے کمزوروں کو آپ کی خدمت کے لیے بٹھا رکھا الحمدللہ۔ مناجات مقبول اور دعائے انس پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں مجھ سے پہلے بھی اجازت مانگ رہے تھے، اجازت ہے انشاءاللہ پڑھ لیا کریں، اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں۔
میں آپ سے کافی عرصے سے بیعت ہوں، الحمدللہ بیعت کی برکت سے میرے اندر کافی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے غصہ زیادہ آتا تھا، اب کافی کمی ہے، اور میں 3 سال سے برکات مکیہ برکات مکیہ خاتون کا ہے، میں 3 سال سے برکات مکیہ پڑھ رہی ہوں، اب اس کی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، نیک مقصد کے لیے پڑھ لیا کریں تاکہ میرے وظیفے اور مضبوط ہو جائیں۔ مصروفیات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مطالعے میں بھی مطالعے میں کمی زیادتی آتی رہتی ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس مصروفیات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مطالعے میں کمی زیادتی آتی رہتی ہے۔ دیکھو، نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی گھر کی خدمت یہ بھی ان کے لیے وظیفہ ہے، الحمدللہ۔ ہاں، حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ گھر میں بچیاں ہیں ان کو الحمد للہ کھانا پکانا اور گھر کا جو ضروری کام ہے وہ ان کو سکھانا چاہیے، الحمد للہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمد للہ۔ میری گھر والی میری پہلی گھر والی ہے، الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ۔ تقریباً 35 سال تو ہو گئے ان کا ساتھ مجھے، الحمد للہ ہے، لیکن بیچاری الحمد للہ گھر کا سارا کام کاج الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بھینسیں بھی تیار رکھنا، ان کا دودھ وغیرہ نکالنا، چارہ لانا اور بہت سارے کام ہیں، پردے میں بیچاری وہ کرتی تھی ساری، الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، بس وہاں رہ کر حسب معمول اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگی رہیں۔ کوئی باہر کا کام بھی کرنا ہو تو وہ بھی اپنی بس حیاداری کے ساتھ ہے، جہاں تک ہو سکے ہے، چلو ہم پردے میں کم از کم حیاداری کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ کسی کی بھائی ہمارے بزرگ استاد کتنا پیارا جملہ فرماتے، ہر لوہی رحمۃ اللہ علیہ شاہ کے فرمانے لگے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں، کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے بیٹے عمر ہیں، ان کی والدہ ہی پہلے میرے کپڑے ہیں وہی سلائی، وہ کپڑے بھی سی لیتی تھی، الحمد للہ 1 عرصے تک وہ بس میرے کپڑے وہی سلائی کرتی تھی، الحمد للہ۔ کپڑے والا بھی ایسے بچوں کے کپڑے، میرے ہر والد صاحب کے بھی کپڑے سی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تو گھر کا جو ضروری کام ہے، ہاں بچے ہیں بچیاں ہیں تو اس کی بھی الحمد للہ کھانا پکانا ہے، اور اسی طرح وہ سب چیزیں ہوتا ہے، الحمد للہ گھروں میں ہوتا ہی ہے، اللہ کا شکر، الحمد للہ۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، کبھی کبھی میں ان کی والدہ سے کر دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی جنت آپ کے چولہے میں چھپا رکھی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ ہمارے بھائی علی رضا ہے، ایک دفعہ مجھے وہ جب یہ تکلیف تھی، کون سی، جب آپ کے ساتھ عمرے پر جانا ہوا، میں اس وقت ایک تکلیف سے گزر رہا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ٹی بی کی تکلیف تھی، وہ اللہ نے گزار دی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ
ان دنوں میں رمضان میں پھر میں نے روزہ رکھنے کی بھی ہمت نہیں، یہ پھر کچھ ساتھی مجھے پھر عمرے پر لے گئے۔ اب میں تو روزہ وہ دوائی اتنی گرم تو روزہ رکھنا مشکل ہے۔ تو پھر ہمارے بھائی علی رضا ہیں، وہ گرمیوں کا موسم مدینہ منورہ میں، وہاں تو روزے کی حالت میں، لیکن میں اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے بھائی علی رضا، ان کے گھر والے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بیچاری وہ گرمی کے اندر وہاں پر وہ چولہے پر مجھے وہ کھانا پا کر دیتی ہے، روٹی پا کر دیتی، جو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہ۔ تو بھائی یہ بات ایسی نیکیاں ہیں الحمدللہ، ہاں یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کہ اللہ ان کے اوپر کیا اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے الحمدللہ۔ ایسے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ ہاں ابھی پہلے پرچی آئی ہوئی نا کہ خاتمہ بالخیر کے اسباب میں سے بھائی کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ خدمت خلق کی جو نیکیاں ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کی جو نیکیاں ہیں، چاہے وہ آگے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ چرند پرند، ان کے ساتھ رہنا۔ اب آپ دیکھ رہے بخاری شریف میں ایک عورت پوری زندگی گناہ میں گزری، صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور مغفرت فرما دی، اور پوری زندگی گناہوں پر اللہ نے قلم پھیر دیا، سارے گناہ معاف۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امید، اور گناہ سے بچنے کی فکر اور کوشش۔ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ میرے حرجہ میں فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آگا۔ آپ دیکھ لیں دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، ان میں لگے رہیں، کہاں فرصت ملے گی دوسری چیز کی؟ اور آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، دین دار الحمدللہ۔ مجھے تو یہ لفظ نا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، ہم تو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا رہنا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ اب آپ دیکھ رہے کھیتی باڑی کرنا، آخر کھیتی باڑی اسباب، یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی ہیں نہ کرنا۔ اب آپ دیکھ رہے صبح بازار میں رش لگا ہوتا ہے، ارے کسی کو سبزی کی ضرورت ہے وہ سبزی کی دکان پہ ہے، گوشت کی ضرورت ہے گوشت کی دکان پہ ہے، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے کی دکان پہ ہے، آٹے وہ اگر وہ دال وغیرہ ان کی ضرورت ہے تو وہ پرچون کی دکان پہ ہے۔ ایک پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ کبھی کبھی تو بات سے رکھ کر دیتا ہوں، مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث کی مبارک کتابیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں جمعے میں بھی الحمدللہ کبھی ان مبارک کتابوں سے پڑھ کر سناتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں الحمدللہ۔ اب یہ اوپر بخاری شریف کی 2 جلدیں رکھی ہوئی ہیں، یہ بخاری شریف 2 جلدیں الحمدللہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ الحمدللہ، کیسا بے مثال حافظان یہ کتنی ہے بخاری شریف کی دونوں جلدوں میں تقریباً کہتے ہیں نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، بمائے سند کے بمائے متن کے یاد تھی۔ ہمارے لیے آج کل سند، یہ سند ایک سند کا یاد کرنا مشکل ہے، ان کے راویوں کے پورے نام ان کو یاد ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے بے مثال حافظہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اب میں خیال حافظ الحدیث ہوتے ہیں، بہت کم یاد رکھنا ہے، سند کے متن تو یاد ہو سکتا ہے کچھ حضرات کو، ورنہ حدیث شریف کا متن، ورنہ سند کے ساتھ یاد رکھنا، متن یاد کرنا یہ بس پہلے ان حضرات کی شان ہے الحمدللہ۔ اب یہ بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں،
یہ آپ کی اس میں حدیث مبارکہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح یاد تھی جیسے ہمیں قل اللہ شریف یاد ہے الحمد للہ، اس طرح یاد تھی. غیبی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا الحمد للہ. بس بات پڑھ گئی الحمد للہ. الحمدللہ بیت کی برکت سے میرے اندر کافی بھائی، بیت کی برکت کیا ہے؟ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. الحمدللہ بڑوں کا ہی فیض ہے. پہلے غصہ زیادہ آتا تھا، اب کافی کمی ہے. میرے حرجہ میں شفیں فرمائیں لگے، ایک صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے. حضرت فرمائیں لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو. بس ظلم سے بچا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج کیا ہے، حدیث شریف میں غصے کا علاج کیا ہے. ایک عرب مہمان تشریف لائے، عرب مہمان پوچھنے لگے ما علاج الغضب، کہ غضب کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا البرد. میں کہا برف بن جاؤ. اور کیا ما علاج الغضب، غضب کا کیا علاج ہے؟ غصے کا علاج. میں نے کہا البرد، برف بن جاؤ. پھر میں نے ان کو یہ ابو داؤد شریف ہے جہاں مدنی میں تشریف لائے، نکالنا بیٹے ابو داؤد شریف. جزاک اللہ. یہ اوپر یہ تیسری کتاب ہے. ہاں جزاک اللہ. بس میں دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنے حر کو دیکھا، دونوں ہاتھوں سے حدیث شریف کی مبارک کتاب الحمدللہ اٹھا کر الحمدللہ اور ہمیں پڑھانے کے لیے تشریف لاتے. یا ابو داؤد شریف یوں سینے سے لگا رکھی ہوتی ہے الحمدللہ. ہاں کتابوں کا ادب و احترام، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام، اپنے بڑوں کا ادب و احترام یا رکھ الحمدللہ. میں دیکھتا حر کو مسجد میں تشریف لاتے، رومال بھی رکھتے، رومال تھا، رومال ہے، رومال نیچے جھک کر رکھتے آرام سے آرام سے. بزرگوں کے نیک آداب طریقے ہوتے ہیں الحمدللہ. ہاں ان سے نیک راہیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بھائی، چلو میں زبانی بھی سنا دوں لیکن چلو آپ کو یہاں سے حوالہ. بھائی یہ ہمارے طلباء ہیں، ان سے عرض کرتا رہتا ہوں خدا کے لیے یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، قرآن پاک، حدیث شریف اور دینی کتابیں ہیں. یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں، دینی کتابیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں آپ لوگ. ہاں یہ تو بہت چھوٹا مقصد ہے آپ کا الحمدللہ. ہاں اللہ یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے. بعض دفعہ طلباء وہ خاص وہ جو کی تیاری کر لیتے ہیں جہاں کہ ہم امتحان سے گزر نہیں، یہ تو بھائی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں ایک ہمارے نیک استاد ایک حدیث شریف پڑھاتے فرماتے میں آپ نے شہد کی ایک پیالی پی لی الحمدللہ. دو پڑھاتے فرماتے شہد کی 2 پیالی پی لی الحمدللہ. اور حدیث شریف نور سے بھری الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. ہاں کچھ نہیں ہے واہ واہ دنیا کی یا رکھنا. ہاں بھائی اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے نمبر ہیں نا، یہ سب عارضی ہیں، اصل تو آخرت کا نمبر ہے نا. چلو کوئی یہاں نمبر آ بھی جائیں وہ اللہ کا انعام ہے. مجھے اندازہ ہے ہمارے اساتذہ کرام نے، اکابر حضرات نے کچھ امتحان کسی سے رکھے ہوتے ہیں، وہ شوق دلانے کے لیے ہیں الحمدللہ. وہ بھی سب نیک مبارک طریقے ہیں، لیکن جو مقصود ہے وہ اوپر ہے یاد ہے. وہ محنت کریں، ہم کوشش کریں. اس لیے ہمارے حضرت شاہ ابو حسن رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے ہاں حضرت فرماتے دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے. دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے. اگر محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں وہ لگ گئے الحمدللہ. پھر طلباء ہیں ان کو بھائی میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں پر مکہ مکرمہ میں
وہاں ہمارے ہندوستان کے ہمارے ہندوستان کے ہمارے ایک عظیم نیک مفتی صاحب حرم مفتی فاروق صاحب جو فتاوی محمودیہ کے مرتب حج کے حادثے میں کچھ سال پہلے وہ شہید ہو گئے. ہمارے حضرت حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی حج کا آخری سفر تھا. ہمارے بھائی مولانا احمد صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ کا مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو اس وقت ماشاء اللہ وہاں پہ ڈاکٹر ہمارے حضرت اقدس ڈاکٹر الیاس فیصل صاحب انہوں نے بڑی محبت سے لیا الحمدللہ. تو اسی سفر میں ہے سولتیہ میں مولانا مفتی فاروق صاحب دام بقات رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے رکھی حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمایا طلباء کے ساتھ اقرار کا سلسلہ بڑے حضرات یاد رہا ہے. کہنے لگے طلباء پہلا جملہ یہ فرمایا طلباء کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا، طلباء کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا، جہاں تک ہو سکے ان کے بنانے کی فکر کرنا اور کوشش کرنا. پھر فرمانے لگے ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے، ان کی داڑھی غیر شرعی تھی، داڑھی کچھ غیر شرعی تھی. فرمانے لگے ہم نے کافی کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن دل میں کوئی بات اتر نہیں رہی. دیکھو یہ اپنے بڑوں کے سائے کی یہ برکت ہوتی ہے. پھر فرمانے لگے دارالعلوم دیوبند میں جو ہندوستان کے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مفتی اعظم تھے. میں وہ میرے شیخ تھے، میں نے ان کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت ایک طالب علم ہیں، داڑھی ان کی غیر شرعی ہے، لیکن بار بار سمجھانے کے باوجود کوئی دل میں بات اتر نہیں رہی، کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا تم ان کو اپنے سے مانوس کرو، اس طالب علم کو اپنے سے مانوس کرو. چلو اپنے ساتھ کبھی کھانا کھلا دیا یا کوئی خدمت ان کے ذمہ لگا دی ہے کہ چلو بازار سے تم دودھ لے آؤ، ہاں یہ فلاں چیز لے آؤ، سبزی لے آؤ، یعنی اپنے سے ان کو مانوس کرو یار. اور فرمانے لگے میں نے حضرت کے فرمان پر عمل کیا ہے آگے، اور پھر غالباً مجھے ایسے اگلا ہے فرمانے لگے پھر وہی طالب علم بس جب وہ محبت دل میں بیٹھ گئی الحمدللہ تعالیٰ، پھر شاید بغیر کہیں یا کر وہ سنت کا نور سجا کے الحمدللہ. بھائی تربیت ہے نا، وہ ایک صرف بیان سے نہیں ہوتی، بڑا حوصلہ ہے، آہستہ آہستہ ایک دم الحمدللہ. پھر بھی الحمدللہ ابھی بھی جمعے میں کر رہا تھا الحمدللہ داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. داڑھی کی محبت ہر مسلمان کے سینے میں، چاہے خود بیچارے چاہے داڑھی نہ بھی ہو، لیکن داڑھی کی محبت ان کے سینے میں ہوگی الحمدللہ. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اور یہ محبت بھی یہ بھی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے الحمدللہ. ہاں اس لیے باقی میں جمعے میں کر رہا تھا، چلو آپ دعا کرتے رہے، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. آج میں نے بیماری کے عرصے میں نے کچھ 2 مہینے تقریباً چارپائی پر ہی رہا، لیکن اللہ نے بیماری بھی عجیب اللہ کی رحمت، پتہ نہیں کتنے اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، اپنے نیک بھائیوں کی اللہ نے زیارت چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کروا دی الحمدللہ. اور پھر اپنے نیک واقعات سے الحمدللہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا منیر احمد منور صاحب دام بقات ملالیہ بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے کہروڑ پکا سے اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ. تو یہ واقعہ سنایا. فرمانے لگے حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اخیر عمر میں بیمار تھے تو بیمار تھے. ایک دن بیماری کی اپنے آخری وقت میں فرمانے لگے ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. بہرحال چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، بس یہ کہہ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے چلو سنت سمجھ کے دوا پی لیتے ہیں، چلو سنت سمجھ کے دوا پی لیتے ہیں. میں دوائی پی لی، اور دوائی پینے کے بعد پھر لیٹ گئے اور وہ چادر لے لی اوپر. پھر فرمانے لگے لو ہم تو چلے آگا.
میں اتنا کہا اور روح پرواز کر دیا۔ اور وہ زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، ہم جنت میں جوان ہو کر جائیں گے۔ کہتے ہیں موت کے وقت انہیں کرامت ظاہر ہوئی کہ موت سے پہلے ان کی داڑھی سفید تھی، موت کے بعد ان کی داڑھی سیاہ ہو گئی۔ کرامت ظاہر فرمایا، یہ کہ اللہ نے وہ جوانی کی نشانی ظاہر کر دیا۔ یہ دنیا میں داڑھی کی سیاہی ہے، یہ جوانی کی نشانی ہے نا، باقی جنت میں تو داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں وہاں تو جردم مردن یاد رکھنا، اور آدم علیہ السلام قد نصیب ہوگا الحمد للہ۔ بخاری شریف میں تو طلباء پڑھ رہے تھے 60 ذراعاً یاد رکھنا۔ میں ایک مرتبہ جدہ میں تھا، جدہ میں تو ایک وجہ یہی ہے جدہ کی نہیں، ایک وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس میں اماں حوا علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو ہمارے ایک عالم دین ہیں، میں عمرے کے سفر پر ان کے ساتھ واپسی پر واپسی کا سفر تھا، اب یہ معلوم نہیں کہاں کا تھا سفر، لیکن باہر جدہ جانا ہوا۔ جدہ اللہ اپنی مہربانی فرمایا تو جدہ وصیت تھا کہ حضرت اماں حوا ہے، ان کے قبر پر حاضری کرنے ہیں۔ تو باہر قبرستان قریب پہنچے تو باہر لکھا ہو مقبرہ اماں حوا، مقبرہ اماں حوا لکھا ہو، جدہ میں ہے۔ اب قبرستان پہنچ گئے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اماں جان کی قبر کہاں ہے، دائی صاحب کی۔ تو جدہ میں ایک صاحب تھے ہمارے نیک عالم دین، ان کے جاننے والے، ان سے پوچھا گیا حضرت اماں حوا کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا کہ جب قبرستان کے دروازے میں داخل ہوں تو بائیں طرف آپ دیکھیں گے لمبی قبر ہے، وہ حضرت اماں حوا کی قبر ہے۔ تو واقعی دروازے میں داخل ہو کر جب دیکھا بائیں طرف اور لمبی، یہ کیا ہے، یوں کہہ لیں گے کہ جو مسجد کا باہر کا دروازہ ہے نا، یہاں سے لے کر اور شاید میرے خیال یہ جو باہر کی دیوار ہے اس سے بھی شاید آگے تک قبر اندازہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ذراع تھا، 60 ذراع یاد رکھنا۔ ذراع ہاتھوں کہتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں بین سور لکھا ہوا ہے ذراع نفس ہی یاد رکھنا۔ 60 ہاتھ، وہ ہمارے ہاتھ نہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ یاد رکھنا۔ ذراع نفس ہی، ان کا اپنا ہاتھ بنا دے۔ آپ کے ہاتھ چھوٹے سے ہیں، یہ 1.5 فٹ کہیں آگے رہا۔ ہاں فرمایا ذراع نفسی، ان کا اپنا ذراع مراد ہے، اپنا اس سے اندازہ لگائیں کیا ان کا قد ہو، اور آپ کو جو اللہ قد عطا فرمائیں ان کے برابر عطا فرمائیں گے، اور مینار پاکستان سے بھی اونچے ہوں گے آپ۔ اللہ آپ کو لے جائے سب کو بھائی الحمدللہ۔ یہاں تو بالکل بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ الحمدللہ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ چاہے ہم سب کو ایک ڈبیاں بند کر دے لگا، ہم کے لیے کیا لگا۔ آپ دیکھنا مشکاشی میں آپ نے پڑھا ہوگا الحمدللہ، بس سے بات بڑھ جاتی ہے، گھڑی بھی بڑی تیز ہے، دعا کریں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال میں وہ حضرت اماں حوا کی قبر ہے، زیارت اسی الحمدللہ اللہ نصیب فرمائے الحمدللہ۔ بس اللہ یہ اپنی رحمت سے بہانے بناتے ہیں الحمدللہ۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جا رہا ہے، راستے میں میدان عرفات قریب بورڈ لگا ہوا ہے، وادی نعمان ایک بورڈ آتا ہے، وادی نعمان، آپ ریاض کی طرف جائیں تو ایک بورڈ آتا ہے وادی نعمان۔ مجھے وہ بورڈ پڑھتے یاد آ گئی، یہ تو وہی وادی ہے جہاں پر ہر آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قرو کو پھیرا اور ان کی ساری اولاد کو باہر نکالا، ان کی پشت سے باہر نکالا، اور فرمایا اس وقت ہم کا ذر یاد رکھنا، ہماری جو جسامت تھی وہ چیونٹیوں کے برابر تھی، صرف چیونٹیوں، ہماری پوری انسانیت کی جسامت جو ہے وہ چیونٹیوں کے برابر یاد رکھنا۔ ہاں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یاد رکھنا، وہ چاہے تو ایک ڈبی میں آپ کو بند کر دے رہا۔ اب یہ منی کا ایک قطرہ ہے، منی کا ایک قطرہ، ہمارے شیخ الاسلام صاحب اور مفتی اسماعیل صاحب دام بقات العالیہ، اور میں ایک لیبارٹری میں گیا تو وہاں کے حضرات فرمانے لگے منی کا ایک قطرہ، اس میں 1,00,000 جرثومے ہوتے ہیں، 1,00,000 جرثومے، منی کا ایک قطرہ یعنی 1,00,000 انسان اس پہ چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کیا ان کی قدرت کی ہے کوئی انتہا نہیں ہے لگنا۔ تو وہاں ہے آدم علیہ السلام کے دست قرب پھیرا اور وہاں نکالا، سب کو نکالا، اور پھر
اعراج قول یہی ہے کہ یہیں پر یہ وعدہ لیا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں نا، یہ وعدہ وہاں پر لیا گیا، ایک قول یہ ہے، ایک عالم ارواح کا ہے، لیکن ایک قول یہ ہے یہاں پر لیا گیا وعدہ۔ وادی نعمان میدان عرفات ہیں، اللہ آپ کو لے جائے حج کے سفر میں، یہ مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جائیں تو میدان عرفات کے قریب ایک وادی آتی ہے وادی نعمان، یہ وہی وادی ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں بھائی بات سے بات بڑھ گئی، اللہ قبول فرمائے الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ باتیں اور بھی تھیں الحمدللہ، چلو انشاءاللہ یہ رکھیں۔ چلو بھائی آپ کی پرچیں بڑی برکت والی ہیں، اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ مجھے غصہ زیادہ میرے حضرت فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ میں حدیث شریف سے آپ کو نکال کر دکھلانے لگا تھا لیکن وقت کم ہے، زبانی بتلا دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے، ایک ہی ہے کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ہاں چند بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ غصے میں فرق آئے گا۔ ایک ہی ہے فَإِذَا غَضَبَ یا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں، وضو کرنے سے بھی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے۔ وہاں حرمین شریفین کے سفر میں دیکھا، وہاں پر عرب حضرات کا معمول ہے جب بھی غصہ آ جائے کرتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ نبی۔ میں مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے باہر ہے جہاں پر وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں کھڑا ہوا تو ایک نوجوان تھے گاڑی والے، ان کو وہ جو وہاں کے جو پولیس والے ہیں شرطا وہ چالان کرنے لگے، وہ فوراً بار بار پڑھا صلی اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ نبی، اتنا کہنے سے ان کا ٹھنڈا ہو گیا، بس پھر وہ چالان نہیں کیا۔ ایسے وہاں بھی کوئی جھگڑا ہو تو آپ دیکھیں صلی اللہ نبی صلی اللہ نبی درود شریف پڑھیں، تو وہ درود شریف پڑھنے سے بھی دل میں ٹھنڈک آتی ہے الحمدللہ۔ ہاں معاف کر دیا کریں۔ دیکھو متقین کی ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ بھائی یہ صفتیں ہیں، یہ ہمارے لیے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں ایک بھائی کہنے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصے کا دل میں بٹھانا برا ہے۔ ہاں ہے تو لطیفہ ہے لیکن بعض حقائق بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں ایک بزرگ استاد تھے، ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی ہمیں کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ بہرحال لطیفہ ہے یہ حقیقت ہے۔ تو بزرگ استاد کہنے آؤ میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، یہ جوتے کھاتے جاؤ اور غصہ پیتے جاؤ، کھا بھی لو گے پی بھی لو گے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ غصہ پینا ایسا شربت ہے، یہ روزے کی حالت میں پئیں گے، یہ روزے کو اور بڑھائے گا، اس کے اجر و ثواب کو بڑھائے گا الحمدللہ۔ تو بہرحال غصہ ہے یہ پینے کی چیز ہے۔ ہاں لطائف ہوتے ہیں، میری گھر والی نے مجھے سنایا رہتا ہے، وہ کوئی بار کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، وہ کہ ایسا پلاؤ بتلائیں، ایسا پلاؤ بتلائیں آگے جب پکایا جاتا ہو کھایا نہ جاتا ہو، کہ ایسا پلاؤ بتلائیں جو پکایا جاتا ہو کھایا نہ جاتا ہو۔ ہاں بتلاؤ بھائی، ہاں کہنا خیالی پلاؤ، خیالی پلاؤ۔ یہ جو خیالی پلاؤ ہوتا ہے نا یہ پکایا جاتا ہے کھایا نہیں جاتا۔ میں کبھی اچھا آپ نے پہلی تھی یا کیا تھا، ایسا پلاؤ بتلاؤ جو پکایا جاتا ہوں کھایا نہ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تبلیغ دین میں اخلاق حسنہ کے ابواب میں آخری سبق فکر آخرت کی اجازت چاہیے، ہاں پڑھ لیا کریں۔ فکر آخرت کی نشانی بس نیکی میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے بچنا، یہی آخرت کی فکر ہے الحمدللہ۔ ہاں میری بیٹی کے لیے دعا کریں، بہت زیادہ پریشان ہے، بیٹی کی تعلیم ڈاکٹر ہے، بیٹا کی تعلیم سول انجینئرنگ ملازمت کے لیے دعا ہے۔ اللہ ہمارے
گھروں میں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے اور ان کو نیک روزگار عطا فرمائے۔ مالی پریشانی ہیں اللہ آپ کی رحمت سے دور فرمائے۔ بس چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ مجھے اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، آگے ہم پر بھی ہوتا ہے، لیکن بس یہ ہے بس اول آخر ہے، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اور اول آخر کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی فضل کی طرف اور ان کی رحمت کی طرف امید لگائے رکھنی ہے انشاءاللہ۔ میں ایک ہوٹل لائن میں نوکری کرتا ہوں، وہاں بے پردگی کا بہت ماحول ہے۔ بس بھائی کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، بس آپ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ ہاں ایک بھائی کہنے لگے بد نظری سے کیسے بچ جائے؟ میں بد نظری سے بچنا کیا مشکل ہے؟ فرمایا یہ شٹر ڈاؤن کر لیں، یہ شٹر ڈاؤن کر لیں، شٹر ڈاؤن جانتے ہیں نا شٹر کسے کہتے ہیں بھائی؟ پردے کو، یہ آنکھوں کے اوپر جو اللہ نے پردے لگا رکھے ان کو نیچے کر لیں آپ وسلم۔ کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، دیکھو اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے غلط نظر نہ ڈالے اگر راستے میں چل رہے ہیں، کہیں اندازہ ہے کہ یہاں پر کوئی نامناسب قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بس کوشش کریں پہلے سے ہی اپنی نظروں کو جھکا لیں، کیوں اپنے دل کو خراب کرنا؟ کام بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے، بد نہیں، اس میں سکون نہیں آ رہا ہمارا۔ وہ ویسے سینے میں آگ لگا دیتی ہے اللہ اپنی نظروں کو جھکا دیں، بس الحمد سینہ بالکل روشن ہو الحمدللہ۔ ہاں ایک بھائی کہنے لگے نا آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے الحمدللہ۔ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے الحمدللہ۔ ہاں تو بہرحال کتنا ہی ماحول ہے رہا، تو خود اپنی نظروں کو جھکا لیا اور ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، اس سے دور رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر ایسی تنہائی جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، اس سے دور رہیں۔ ہاں حدیث میں آتا ہے دو سگے بھائی بھی ہوں، جب 10 سال کی عمر ہو جائے فرقوا مضاجعہم، ان کے مصرے الگ کر دیے جا رہے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے، بس نماز کی تو کوشش کرنی ہے اپنے ہیں، جہاں تک ہو سکے کم از کم وقت کے اندر پڑھ لیں نماز ہیں جیسے بھی ہے الحمدللہ۔ پھر بھی کوئی اگر کوئی کبھی کوئی غفلت ہو گئی یا کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر جب یاد آ جائے پڑھ لیں الحمدللہ، بعد میں قضا کر لیں، کوشش کریں جان بوجھ کرنا ہو قضا میں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں 13 سال کی ہیں، میری 2 بیٹیاں 13 سال کی ہیں، وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال بچی ہیں بھی خیر، لیکن چلو گھروں میں جو نیک مائیں بہنیں بیٹی ہیں، بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں کہ میری والدہ یا ہمشیرہ صاحبہ ہیں یا کوئی بیٹیاں ہیں، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اگر کہیں یعنی فاصلے پر اپنے گھر میں ہوتے تو ان کو یہی فرماتے کہ غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے۔ بہرحال بیٹیاں ہیں، ان کے والد خاص کر رہیں گے بیٹیاں ہیں، ان کا غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے، بس بیعت ہو گئی الحمدللہ۔ ابھی وہ بچیاں ہیں، ان کو زیادہ وظائف ہی نہیں بتلانے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ابھی زیادہ وظائف نہیں آ کر بس ابھی ان سے کہیں بس الحمدللہ اپنی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں بس وہ ہیں وہ سیکھیں. اپنا کلمہ ہے، نماز ہے. ابھی تو شاید اگر بالغ نہیں ہے تو ان کے اوپر نماز ہی پڑھنی. ویسے اگر اپنے تو تھوڑا الحمدللہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ کبھی کلمہ تو یہ پڑھ لیا، تیسرا کلمہ تو یہ استغفار ہے، وہ تو خیر الحمدللہ بھی ان کے گناہی ابھی نہیں تو بہت تھوڑا ہے. اور اپنی جو دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اپنے الحمدللہ گھروں میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ سکھاتے رہے الحمدللہ. تو بہرحال تعلق قبول ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو. نماز میں کتنا قبول ہے؟ بس انشاءاللہ میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، پھر میں نے تعداد کم کی. دوبارہ پڑھنے سے میرے ذہن پر بوجھ ہونے کا وہم ہو رہا ہے، تو کیا میں 500 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں؟ کم میں نے تعداد کم کی، دوبارہ پڑھنے سے میرے ذہن پر بوجھ ہونے کا وہم ہو رہا ہے، تو کیا میں 500 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، بس بھائی ہمارے ہاں اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں، بس اتنا ہے الحمدللہ ہے. ہاں اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں. بعد ہمارے قابل حضرات ہیں تعداد اپنے نیک طریقوں سے تعداد ہی بتلا دیتے ہیں، ان کا مبارک طریقہ ہے الحمدللہ، اسی پر عمل کریں ہیں. جو ہم طلباء سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی بس نے کھلا سے 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں. ابھی میرے شیخ ڈاکٹر نعمت صاحب ہمارے 3 مرتبہ پڑھ لیں الحمدللہ. یہاں تک ہمارے ہاں کچھ اور بھی مگر 1 مرتبہ پڑھ لیں پڑھیں سی الحمدللہ. باقی اپنی ہمت کے مطابق. بعد ہمارے مشائخ ہیں ذرا ایک توجہ دلانے کے لیے خاص تعداد ہی مقرر کر دیتے ہیں، وہ سب مبارک طریقے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے بھائی علی رضا صاحب ہمارے کوئی ساتھی تھے میرا خیال ہے، وہ کہتے میں زیادہ وظیفے نہیں کر سکتا. انہوں نے بتلایا کہ ہاں بھائی ہمارے ایک خادم ہے وہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، کوئی ان کا وظیفہ بڑا آسان ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائے. بھائی 1 مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. بھائی احمد صاحب اپنے بھائی بھی 1 مرتبہ کہہ لو سبحان اللہ. پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گئے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے الحمدللہ. یہ کمائی ان ہستیوں نے بتلائی جن کے سامنے آخرت اس طرح روشن تھی کہ جتنی دن کے 12 بجے لاکھوں کروڑوں اربوں سو روشن ہو، اتنی دنیا آپ کے سامنے روشن نہ ہو جتنی ان کے سامنے آخرت روشن کیا گیا. ہاں ان ہستیوں نے بتلائی کمائی. تو بہرحال جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. میں اپنے حضرت کی مجلس میں گھر میں بیٹھا ہوا ایک صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. حضرت فرمانے لگے آپ تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو، تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو، 10 دفعہ کر لو، 20 دفعہ کر لو، جتنی ہمت اتنا کر لیا کرو. جب بھی کسی مجلس میں غیبت شروع ہو جاتی ہے، بجائے منع کرنے کے میں خود بھی اس میں شریک ہو جاتا ہوں. فضول گوئی بہت زیادہ ہوتی نہیں، غیبت سے بچنا چاہیے. ہاں جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے. بلکہ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، بلکہ جدہ سے ایک صاحب نے تبلیغ جماعت میں مقرر لگا رہے رائیوڈ میں، انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہم نے اپنے گھر میں مشورہ کیا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ تو پھر میں نے اپنے حضرت کی خدمت میں خود یہ سوال ایک دفعہ پوچھ رکھا تھا. تو میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا تو حضرت فرمانے لگے اگر کوئی اچانک مجلس میں غیبت شروع کر دے، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں. پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں.
ہمارے نانا جان تھے، کئی خوبیاں تھیں، ایک خوبی یہ تھی کہ میں کسی یعنی کسی غیبت نہیں کرتے تھے کبھی۔ میں آخری مرتبہ جب مرض الوفات میں نانا جی کی زیارت کی، میں مقدموں میں بیٹھا ہوا پیر دبا رہا، قریب میں غالباً میرے بڑے محمود صاحب کسی کی غیبت کرنے لگے، فوراً انگلی کے اشارے چپ رہا، میں خاموش جا رہا، یہ چپ رہا دیا۔ تو پہلا درجہ یہ ہے، خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں۔ جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، نہ کسی غیبت سنتی تھی نہ کسی غیبت کرتی، عورتوں کی مجلس میں غیبت شروع کرتی تو وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر میرے حضرت فرمانے لگے اگر ہے اٹھ بھی نہ سکیں تو پھر آہستہ سے ذکر اللہ مشہور ہو جائیں، یا بات کا رخ پھیر دیں، ورنہ پھر آہستہ سے ذکر اللہ مشہور ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ جیسے راستے میں سفر کر رہے ہیں، کوئی گانے بجانے کی آواز آنا شروع ہو گئی، روکنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں یہی ہے کہ آہستہ سے ذکر اللہ مشہور ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ پھر بھی غیر اختیاری توبہ کام پہ آواز پڑ جائے تو بس اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ استغفار کر لی۔ خطبات حکیم الامت میں آپ کے مشورے سے مطالعہ کر رہا ہوں، بیماریوں کا جو علاج بتلایا ہے اس علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر علاج پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اپنے شیخ سے رہنمائی لے لی جائے، پھر اپنے حضرات سے۔ باقی ہے جو علاج کے لیے چیزیں ہیں، بادرہ ہے، علاج ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے حضرات کے اپنے مبارک انداز سے ہوتے ہیں، بعض باتیں وقت کے جو شیخ ہوتے ہیں ان سے پوچھنی پڑتی ہے۔ اب ہماری کتاب تبلیغ دین ہے، تبلیغ دین کا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، الاربعین فی اصول الدین، میں نے یہاں جمعے میں رکھی ہوئی تھی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اس زمانے میں شاید ان پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے مشکل ہو، بہت سی باتیں، کچھ نہیں، بہت سی، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں۔ تو پھر میں اپنے حضرت سے پوچھتا تھا، جب ہو سبق کی اطلاع دیتا تو حضرت اس کا کیا مطلب ہے، تو حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے جس سے سارا یعنی بوجھ اتر جاتا ہے سارا۔ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دام برکات اللہ علیہ ہر کی خدمت میں یہ کتاب الحمد تبلیغ دین، پھر وہ حاشیے کے ساتھ، تو پھر مجھے فرمایا لگے کہ آپ نے جو ایک دو لائنیں سطریں لکھ دی ہیں تبلیغ دین کے نیچے، اس سے عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو جو وقت کے جو شیخ ہوتے ہیں، میرے حضرت ہمارے وقت کے شیخ تھے، طبیب تھے الحمدللہ، اب ان کی رہنمائی سے مضمون پر عمل کرنا آسان ہو گیا الحمدللہ۔ تقریباً ہو ہی گئے ہیں۔ آن لائن سب پڑھانا کیسا ہے؟ آن لائن کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں کچھ ٹھیک ہے، گنجائش ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی ہمارے ہاں بس یہ تصویر سے ذرا احتیاط کریں، بہرحال کسی اور قول پر عمل کر لیں تو وہ چلو معاملہ الگ ہے، لیکن میرے حضرت نے مجھے تو منع کر رکھا تھا کہ آپ نے یعنی کیا کہتے ہیں تصویر دیکھنے سے منع، ہاں فرمایا جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی، جاندار کی تصویر نہیں دیکھنی۔ بس بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز۔ پہلے حضرت کے پاس نے خط آتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ خط کے لفافے پر وہ ٹکٹ ہوتی تھی، اور اس ٹکٹ پر ایک ٹریکٹر کی تصویر اور پھر اس کے اوپر ڈرائیور کی تصویر بنی ہوتی، حالانکہ چھوٹی سی تصویر تھی وہ بدہم سی، لیکن ہر خط کھولنے سے پہلے وہ قلم لے کر وہ جو ٹریکٹر کے اوپر وہ ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے نا، پہلے اس کا سر کچلتے رہتا اور پھر اس کے بعد وہ لفافہ کھولتے، یعنی اتنی احتیاط الحمدللہ۔ ہاں یہ بڑوں کی باتیں ہیں، تصویر سے ویسے بھی نہیں بھائی، یہ صورت سے ہے نا روح خطرے میں پڑ جاتی ہے، بلا ضرورت بچا کریں ان چیزوں سے۔ ہاں اب مجھے حضرت نے منع کر رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، کوشش کرتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہرحال اور اپنے حضرات کی چلو نیک رائے ہیں، کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کے بارے میں میں الحمدللہ بس خاموشی اختیار کرتا ہوں الحمدللہ، نہ تائید اور نہ دوسرا کوئی عنوان ہے نا بس۔ لیکن میں خود چونکہ میرے حضرت نے میرے شیخ نے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے جانداری تصویر، میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے نماز پڑھ کر نکل رہا، مغرب کی یا عشاء کی، سامنے قاری الباسی صاحب کی نے
تلاوت لگی ہوئی، ایک ڈبے میں تلاوت لگی ہوئی ہو، ڈبہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال اب کیا نام لینا اس کا، بہرحال اس میں قاری الباعث صاحب کی تصویر بھی آ رہی ہے اس میں۔ بہرحال اب دیکھو، اور تلاوت سننے کے بعد اب دل میں ایک خیال آ رہا ہے قاری صاحب کو دیکھ بھی لوں یا رکھنا، قدرت سے میرے ہر شیخ کا فرمان تھا نہیں دیکھنا الحمدللہ۔ یہ تھوڑی دیر آپس سے مقابلہ ہوا اور کشتی ہوئی، اللہ کا شکر ہے، فی الحال مہربانی فرمائی، اپنے ہر کے فرمان کو سر آنکھوں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بغیر دیکھے آگے چلا گیا، میں ٹھیک ہے بھائی، تلاوت تھوڑی سی سن لی الحمدللہ، باقی پھر آگے چلا گیا الحمدللہ، یہاں نہیں تو اللہ جنت میں دکھلا دیں گے الحمدللہ۔ ویسے میں نے حضرت قاری الباعث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تلاوت یہاں بادشاہی مسیح میں سنی الحمدللہ، یہاں تلاوت جب آخری مرتبہ تشریف لائے تو اس میں خود بھی شریک تھا الحمدللہ، سورہ الحاق کی تلاوت فرمائی یہاں پر الحمدللہ۔ بڑے حضرات تھے، اللہ تعالیٰ سب کی، بڑا قرآن پاک بڑا عمدہ پڑھتے تھے الحمدللہ۔ میں سفر میں ہوتا ہوں تو کبھی کبھی تھکا ہوتا ہوں تو پھر میں بیٹے سے کہتا ہوں قاری الباعث صاحب کی تلاوت لگاتے ہیں الحمدللہ، وہ سننے سے ماشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ وہ قرآن پاک ہے نا، اس کا عجیب اعجاز ہے، جتنی بار بھی سنیں بس دل یعنی دل سیر ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں اور سنیں اور سنیں الحمدللہ۔ اللہ خوش رکھے، بڑے حضرات تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہو گئی تقریباً پڑھتی ہیں بھائی، میرے ماموں کی طبیعت خراب ہے، اللہ پاک اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، ایک سوال ہے، تیرا بھائی کچھ ادھار بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اگر کسی معاملے میں استخارے کے بعد بھی دل کسی ایک کام پر نہ ٹھہرے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پھر جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی الحمدللہ۔ ہاں، اگر بار استخارہ ایک مصنون استخارہ ہے، اگر 7 دن تک کر لیں، اس کے لیے رات کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، دن کے اندر بھی بس آپ نے بس اپنا دل کا دھیان یعنی مراقب ہو کر یعنی آپ اور اپنے دل کو اوپر کی طرف متوجہ کر لیں کہ یا اللہ میرے دل میں جو خیر کی بات ہے اپنی رحمت سے ڈال دیں، متوجہ ہو جائیں، ہم متوجہ اللہ ہو کر بیٹھ جائیں، تو پھر جس طرف بھی دھیان جائے ہیں ایک طرف غالب رجحان ہو جائے ٹھیک، اگر نہ ہو 7 دن تک کرتے رہیں تو 7 دن کے بعد رجحان نہ ہو، پھر جو بھی کام کریں گے اس میں خیر ہو انشاءاللہ، لیکن ہو جائز کام۔ اگر کسی معاملے میں اچھا ٹھیک ہے، محمد سلطان محمود بیمار ہیں، اللہ ان کو، اسی طرح ایک بھائی کا آپریشن تھا جو تھوڑی سی ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے ہفتے سے بے ہوش ہیں، اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ موت کا وقت تقدیر معلق ہے یا تقدیر مبرم ہے؟ اچھا یہ لمبا سوال ہے۔ تقدیر مبرم جو اٹل ہے یا اپنا ہے، ہاں، جو تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، معلق یا مقدر مبرم۔ بس یہ آخری بات میں کر کے، درود شریف کو اردو میں پڑھنا افضل ہے یا عربی میں؟ درود شریف کو اردو میں پڑھنا افضل ہے یا بھائی عربی میں پڑھنا افضل ہے؟ الحمدللہ اصل تو عربی ہے الحمدللہ، عربی میں پڑھیں۔ ہمارے بھائی مولانا احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں فرمانے لگے ہمارے اکابر حضرات سے، ہمارے اکابر اور مشائخ ہیں، ان سب سے جو عام طور پر جو مختصر درود شریف تلقین کرتے ہیں وہ یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بھائی احمد یہ مدینہ منورہ کا فیض ہے الحمدللہ، اپنے بھائی کی زبان سنا۔ ایک ہمارے بڑے عالم دین تشریف لائے، وہ فرمانے لگے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے جو متفقہ طور پر مختصر درود شریف منقول ہے، جو حدیث شریف کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے، یہ پورا درود شریف ہے۔ بہرحال نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے، کبھی یہ مختصر درود شریف پڑھ لیں تو ہے سب ثواب ہی ثواب الحمدللہ۔ موت کا وقت تقدیر معلق ہے یہ مبرم ہے؟
دیکھو یہ تقدیر مبرم بھی ہے، مبرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہر تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے، ان کو تو معلوم ہے یاگنا۔ جو معلق ہے تقدیر وہ ہمارے اعتبار سے ہے یاگنا، ہمارے اعتبار سے ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ معلق کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے صدقہ خیرات کر لیا، اپنے اقرباء کے ساتھ حسن سلوک کیا، آگے فلان نیکی کی ہے تو اس کی برکت سے ان کی عمر بڑھا دی جائے گی، اس میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ علاج معالجہ کیا یا اور کوئی نیکی کی، صدقہ خیرات کیا، اس کی برکت سے ان کی عمر بڑھا دی جائے، یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تو ہر تقدیر مبرم ہے، ان کو تو معلوم ہے، پہلے سے معلوم کہ یہ فلان نیکی کرے گا کہ نہیں کرے گا، یاد ہے یہ فلاں اسباب اختیار کرے گا نہیں کرے گا، ان کو تو پہلے سے ان کی بارگاہ میں ہر تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے، یاد الحمدللہ۔ جو معلق ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہے، یاد نام کے ہمارے اعتبار سے کہ ہم فلاں نیکی کریں گے، فلاں احسان کریں گے، فلاں صدقہ خیرات کریں گے، اس کی برکت سے ان کی عمر بڑھا دی جائے گی، یا نہیں کریں گے تو عمر یعنی کم رہے گی۔ تو یہ جو معلق ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں تو مبرم ہے، ان کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ فلاں نیکی کرے گا کہ نہیں کرے گا، رحمہ اللہ۔ ان کے اعتبار سے ہر تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے۔ بھائی موری کا وقت بڑا کھلا وقت ہے بھائی، گھڑی کو نہ دیکھنا ذرا۔ اللہ کا شکر میرے سامنے گھڑی ہے الحمدللہ، عشاء سے بالکل آخری سیکنڈ پہلے تک وقت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ باتیں مہمان دور دراز سے آئے ہوتے ہیں الحمدللہ، یہ جو یہاں لکھا ہوتا ہے نا وقت یاد، یہ بھائی یہ تو ایک انتظامی چیز ہے، ہاں ورنہ معلوم یسقط فور الشفق، یاد رکھنا۔ وقت المغربی ہیں، ابو داؤد میں پڑھ رہے تھے، وقت المغرب معلوم یسقط فور الشفق ہے۔ میں کئی جگہ اس کا مجھے فور کا کیا معنی ہے، لیکن ایک ہم کتاب میں ایک شرح میں بڑا اچھا معنی لکھا، ہمارے ایک نیک عالم دین ہیں ملتان کے، انہوں نے بڑا اچھا، ہمارے مدرس حضرات ہیں نا ساتھی، یہ اپنے اساتذہ کی، بزرگوں کی جو بھی نیک خدمات ان کو پاس رکھا کرے الحمدللہ، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، یا اور بھی اپنی کوئی نیک زبان میں کوئی بھی شرح ہو اپنے پاس الحمدللہ۔ ہاں تو اس میں وقت المغرب معلوم یسقط فور الشفق ہے، فور کا معنی لکھا ہوا نا، فور کا معنی ایک مغرب کا وقت جب تک لکھا ہے اس میں، وقت المغرب معلوم یسقط فور الشفق، مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے، جب تک شفق کا رنگ نہ بدل جائے۔ آگے پھر لگا تفسیر میں، یعنی جب تک شفق کی چمک باقی رہے، یہ ہے روال، یعنی جب تک شفق کی چمک باقی رہے۔ اور ویسے آپ نے پڑھا ہوگا یہاں شفق سے مراد شفق ابیض بھی ہے، سفیدی آگنا، اور شفق احمر بھی ہے، احمر نے ایسا ترجمہ کیا جو دونوں کو شامل ہو جائے، یعنی جب تک یعنی شفق کی چمک باقی رہے، چاہے وہ سرخی کی شکل میں ہو چاہے وہ سفیدی کی شکل میں ہو۔ بادشاہ نے کہیں سرخی لے لی، کسی نے سفیدی لے لی، انہوں نے ایسا معنی کیا ہے جیسے دونوں کو شامل ہو جائے۔ وقت المغرب معلوم یسقط فور الشفق، یا مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے، شفق کا رنگ یعنی جب تک شفق کی چمک باقی رہے۔ پھر آگے اس میں اختلاف ہے، ہمارے ہاں اس سے سفیدی ہے ہمارے، اور بعض ائمہ کے نزدیک سے مراد سرخی ہے، یا سورہ غروب ہوتا ہے اوپر سرخی ہوتی ہے، اور اس سے اوپر آگے کیا ہے سفیدی آگنا۔ اب مجھے بتلاؤ کتنا وقت ہے سفیدیہ، کتنا وقت ہے شفق احمر، کتنا وقت ہے شفق احمر، بتلاؤ۔ ہاں بہرحال ہر مفتی زکریا صاحب نام وقات مدالی ان سے پوچھا تو فرمائے لگے جو شفق احمر کے بعد ہاں تقریباً عشاء سے پہلے جو آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کا وقت ہے یہ شفق ابیض کا ہے، یہ سفیدی کا وقت ہے، اس سے پہلے شفق احمر ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے
امید ہے انشاءاللہ ہے. تقریباً ہو ہی گیا سب کا جواب الحمدللہ ہے. مزید ایک اور بات پوچھی تو ہے ساتھی نے، کیا علاج معالجے میں غفلت کی صورت میں انسان شرعی یا دنیاوی طور پر قصوروار ٹھہرتا ہے؟ بھائی علاج کرانا سنت ہے الحمدللہ ہے. ہاں سنت پر عمل کر لے تو ثواب ہی ثواب. اگر کوئی اس میں کوئی غفلت ہو گئی تو پھر چلو ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر علاج کرانا سنت ہے، سنت پر عمل کر لے تو ثواب ہی ثواب. بھائی مفتی شعیب صاحب کیا اس میں اگر علاج معالجہ یہ کہیں کیا علاج معالجے میں غفلت کی صورت میں انسان شرعی یا دنیاوی طور پر قصوروار ٹھہرتا ہے؟ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ علاج کرانا سنت ہے، پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کر لے تو ہے ثواب ہے، نہ کرے تو بھائی چلو ان کا اپنا توکل ہے یا کرنا ہے. کیا علاج نہ کروانے کی صورت میں انسان کے جلدی مر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے بنسبت علاج کروانے کے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بھائی. ہاں وہ تو ہے، ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے بھی اپنے ایک ظاہری اندازے ہوتے ہیں. ہمارے رحیم یار خان میں، رحیم یار خان ایک بستی ہے وہاں ایک دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، عالم دین تھے. وہ رحیم یار خان ہسپتال میں داخل تھے تو ڈاکٹروں کو اندازہ ہوا کہ شاید اب ان کی موت اور قریب ہے، اور انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ انہوں گھر لے جاؤ جا کر. وہ گھر لے گئے اور پیچھے ڈاکٹر صاحب نے فون کیا کہ جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے. اللہ نے گھر جاتی ہی ان کو صحت یاب کر دیا اور 1.5 سال تک تقریباً وہ زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا. بھائی وہ تو بھائی بات وہی ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آگے نے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب نماز پڑھتے ہیں.